السلام علیکم دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے ارطغرل غازی کی جھلکیاں تو دیکھی ہی ہوں گی اور اس کی ہمت، طاقت، دلیری، جانبازی سے خوب واقف ہوں گے۔ اور اب تو آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ ارطغرل غازی کی سلطنت یعنی کہ سلطنت عثمانیہ نے کتنے سال تک حکومت کی۔ کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ارطغرل غازی کی 7ویں نسل میں پیدا ہونے والا یودھا کون تھا جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا، جس کی بشارت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دی تھی؟ فرمایا تھا کہ تم لوگ ایک دن ضرور قسطنطنیہ کو فتح کر لو گے، یعنی کہ استنبول، پس بہترین امیر اس کا امیر ہوگا اور وہ لشکر بہترین لشکر ہوگا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بشارت کو صحابہ سے کہا تو تعجب سے سنا، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی سلطنت صرف مدینہ میں موجود تھی۔ یہ پیشن گوئی سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان محمد فاتح نے پوری کر دی تھی۔ چلیے دوستو، آج ہم محمد فاتح کے بارے میں جانتے ہیں۔ آخر یہ سلطان محمد فاتح کون ہے؟ سلطان محمد فاتح کی پیدائش 30 مارچ 1432 عیسوی میں ہوئی۔ سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان تھے۔ سلطان محمد فاتح ایک اعلیٰ درجے کا فاتح اور جنگجو سپہ سالار تھا۔ ان سب کے باوجود وہ ایک مدبر اور علم کا قدرداں فرمانروا تھا۔ اس کا زمانہ جنگ و پیکار میں گزرا۔ وہ اسلامی دنیا کا پہلا سلطان تھا جس نے 12 سلطنتیں اور 200 سے زیادہ شہر اور قلعے فتح کیے۔ اس کی فوجی مہارت میں 8 لاکھ مسلمان شہید ہوئے۔ اس نے ایسے قوانین جاری کیے کہ ہر قسم کی بدنظمی ختم ہو گئی۔ اس نے علماء کا درجہ اپنے دربار میں سب سے اعلیٰ رکھا تھا۔ وہ بہت جاباز، دلیر، جنگجو، بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ علماء کا قدرداں بھی تھا۔ سلطان محمد فاتح خود ترکی، فارسی، عربی، لاطینی وغیرہ زبانوں میں بھی باتیں کیا کرتا تھا۔ اس کی سلطنت میں چوری ڈکیتی کا نام و نشان تک نہیں، بد امنی اور فساد کا قلعہ کما کر دیا تھا۔ ان امور سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک اعلیٰ درجے کا حکمراں اور مدبر تھا۔ دوستو، ہم آپ کو بتاتے چلیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی تھی جو بھی لشکر قسطنطنیہ کو فتح کرے گا اس کو جنت ہے، تو یہ کوشش صحابہ کے زمانے سے ہو رہی تھی۔ اور کیا قسطنطنیہ کو فتح کرنا آسان تھا؟ ہم اور تم تو جب بات کرتے ہیں تو کسی مسئلے پر تو ہم خود مسئلہ بن جاتے ہیں۔ دوستو، قسطنطنیہ کو فتح کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کی دیواریں اتنی مضبوط تھیں کہ جس کا کوئی جواب نہیں، اور ہم تو یہی کہتے کہ اس کام کو کرنا ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ اور اس دور میں کوئی ہوائی حملے تو تھے نہیں، تو کس طرح محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا؟ تو چلیے دوستو، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے محمد فاتح نے تخت سنبھالتے ہی تیاری شروع کر دی تھی۔ 1453 عیسوی میں اس شہر کا محاصرہ شروع ہوا۔ دوستو دھیان سے سننا اور غور سے دیکھنا، ضرور فائدہ ہوگا۔ جس کی شروعات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہوئی۔ قسطنطنیہ ایک مضبوط شہر تھا۔ رومیوں نے اس شہر کو کس طرح بنایا تھا؟ انہوں نے سمندر کے راستے سے بنایا تھا۔ بڑی بڑی زنجیریں ڈال کر باہری راستے بند کر دیے تھے اور ان راستوں سے جہازوں کا داخل ہونا ناممکن ہو گیا تھا۔ لیکن محمد فاتح نے ایسی ترکیب کی کہ قسطنطنیہ پہنچنے کے لیے جسے سن کر یقین ہونا ناممکن ہے۔ وہ اس طرح حوصلے مند اور بہادر انسان تھا۔ اس نے خشکی میں 6 میل کی کھائی کھدوائی اور اسے بندرگاہ کے اندرونی حصے تک ملا دیا۔ پھر اس کھائی میں لکڑی کے بڑے بڑے تختے بچھوائے اور ان پر چربی ملا کر خوب چکنا کر دیا۔ ان تختوں پر ترک بڑے بڑے باہری جہازوں کو کھینچ کر بندرگاہ کے اندرونی حصے تک لے گئے۔ رومیوں نے کبھی بھی تصور نہیں کیا ہوگا کہ اس طرح مسلمانوں کوئی جہاز بندرگاہ تک پہنچ جائیں گے۔ 29 مئی 1453 عیسوی کو تاریخ اسلام کا اہم دن ہے جب بہادر ترکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو پورا کیا
جو لشکر قسطنطنیہ کو فتح کرے گا میں اسے جنت کی بشارت سناتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ کارنامہ، یہ مبارکباد ترکوں کے حصے میں نصیب ہوئی اور بڑا زبردست مقابلہ ہوا۔ محمد فاتح کے فوجی نرر ہو کر اللہ اکبر نعروں کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ رومیوں کو زبردست شکستیں ہو رہی تھیں، یہاں تک کہ قیصر بھی مارا گیا اور فصیل کا ایک بڑا حصہ ٹوٹ کر کھائی میں گر گیا۔ اسی کا ملبہ قدرتی پل بن گیا، جس سے ترک سپاہی شہر میں داخل ہو گئے اور سلطان محمد فاتح اپنی فوج کے ساتھ کلیسار صوفیہ کے دروازے پر پہنچا اور اس نے اذان دلوائی اور ظہر کی نماز پڑھی۔ جب یہ خوشخبری اسلامی دنیا میں پہنچی کہ مسلمانوں نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا ہے تو عالم اسلام میں جشن منایا گیا اور ہر طرف سے مبارکباد پیش کی گئی۔ آپ کو یہ بھی جان کر حیرانی ہوگی، جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تو ان کی عمر محض 21 سال تھی اور انہوں نے دنیا کے سب سے بڑی توپ بھی بنائی تھی۔ سلطان محمد فاتح نے اپنی نڈرتا، جاوازی دلیری سے، اپنی طاقت اور سوجھ بوجھ سے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا اور انہوں نے ہی قسطنطنیہ کا نام اسلام بول رکھا تھا، جسے بعد میں استنبول کر دیا گیا ہے۔ سلطان محمد فاتح ربیع الاول 1481 میں وفات پائی اور قسطنطنیہ میں خود کے متعین کردہ مقبرے میں دفن ہوئے۔ ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جلد ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔